السلام علیکم ورحمۃ اللہ حسن بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جناب، آپ کی دعائیں، اللہ کا شکر۔ بہت شکریہ حسن بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آج ابتدا میں تو ایز سچ کوئی سوال نہیں ہے کیونکہ آج ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے، کیونکہ آخر کار آج ہمارے انجینئر محمد علی مرزا صاحب لگ بھگ 100 دن کے بعد رہا ہو چکے ہیں۔ اور ہمارے لیے 2025 میں ایک خبر تو یہ آئی تھی کہ اسرائیل فلسطین کی سیز فائر ہو چکی ہے، اور میرے خیال سے اس کے بعد جو سب سے بڑی خبر جو ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے وہ یہی ہے کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ واپس آ چکے ہیں۔ اور بہت سے علماء کرام نے، بالخصوص آپ نے، غامدی صاحب نے بہت سے بڑے بڑے پلیٹ فارمز پر ان کے حق میں آواز بلند کی، اور آپ نے تو ماشاءاللہ بیہائنڈ دا سین بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور آخر کار آج ہمیں اس کیس میں فائنلی کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ انجینئر صاحب کی رہائی کے اوپر اپنے تاثرات بیان کریں، اور ساتھ میں پلیز یہ بھی انجینئر صاحب کو بھی پیغام دیں، کیونکہ یقیناً ایک بہت بڑا لمبا عرصہ انہوں نے جیل میں گزارا ہے، تو بشری تقاضے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑے مایوس بھی ہوں۔ لیکن آج جو ہم نے ان کی ویڈیو دیکھی، میں نے بھی آپ کے ساتھ ان کی ویڈیو شیئر کی، اگرچہ کہ جسمانی اعتبار سے تھوڑی کمزوری ان کو تھی، لیکن آواز سن کر ایسا محسوس ہوا کہ شاید وہ اندر سے فل انرجی کے ساتھ باہر آئیں۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے انجینئر صاحب کی رہائی پر تاثرات کیا ہیں، اور ان کو آپ اس موقع پر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی جناب، بہت شکریہ۔ میرا کم و بیش کوئی 6-7 سال پہلے جب انجینئر صاحب سے تعارف ہوا تھا، تو اسی وقت سے ان کے بارے میں یہ تاثر قائم ہو گیا تھا کہ وہ ایک خیرخواہی کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ اور ایک والہانہ لگن کے ساتھ دین کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ پہلے دن سے ہی میرا ان کے بارے میں بہت مثبت تاثر ہے، ان سے بڑی محبت کا تعلق ہے، اور مجھے موقع میں ملا براہ راست ان سے گفتگو کرنے کا، مکالمہ کرنے کا، اور جیسے جیسے وقت گزرا ان کے بارے میں یہ جو میرے احساسات ہیں یہ بڑھتے ہی رہے، ان میں کمی کسی پیمانے پر نہیں ہوئی۔ تاہم میں نے یہ دیکھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کا جو ان کے ساتھ رویہ ہے وہ بتدریج ایک طرح کے مناظرانہ اور مخاصمانہ طرز عمل میں ڈھلتا چلا گیا۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کسی بھی دین کے عالم کے لیے کہ جب وہ کوئی بھی خیرخواہی کا کام کرنا چاہتا ہے تو لوگ اس کی اس خیرخواہی کو والہانہ طور پر قبول کریں، اس کو ایک مقام دیں، اس کی عزت و تکریم کریں، اور جو کچھ خیر کے پہلو اس سے اجاگر ہو رہے ہیں ان کو قبول کریں، اور جن چیزوں میں اختلاف ہے ان کو شائستگی سے رد کر دیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ مزاج پیدا نہیں ہو سکا، اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے پیمانے پر پاکستان میں ان کے خلاف مختلف مسالک کے علماء سرگرم ہو گئے، اور انہوں نے ان پر فتوے دینا شروع کیے، ان کی ذات پر حملہ آور ہوئے، ان کی علمی قابلیت کو زیر بحث لے کر آئے۔ یہ ساری سچویشن دین کے ایک دائی کے لیے، خیرخواہی کے ساتھ اٹھنے والے ایک شخص کے لیے کوئی بہت آئیڈیل سچویشن نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ گزشتہ اس پورے عرصے میں ان کی اس پوری دعوت، ان کی فکر، ان کی تحریک میں تو کہوں گا، کیونکہ جدید معاشرے کے اندر جس طریقے سے انہوں نے ایک کردار ادا کیا ہے، وہ کردار ماضی کے اندر اگر آپ جائیں تو اس کے لیے آپ کو اشرے چاہیے کہ آپ اتنی بلند سطح پر آواز لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تو جدید ذرائع ابلاغ کے انقلاب کے بعد ایک پرجوش شخص جو دین پر خیرخواہی کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے، جب وہ اٹھ کے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، متاثر کرتا ہے، تو اس کا ایک نتیجہ ہے جو مرتب ہونا چاہیے۔ سوسائٹی میں بہتری آنی چاہیے، سوسائٹی کو پروگریس کرنا چاہیے، اور جن چیزوں کے بارے میں وہ توجہ دلا رہا ہے اس کا شعور لوگوں کے اندر اجاگر ہونا چاہیے۔ لیکن اس پورے پس منظر میں میرا خیال ہے کہ
جہاں پر ہمارے علماء نے ایک بہت منفی کردار ادا کیا، وہیں پر ابھی وقت آ گیا ہے کہ خود خیرخواہی کا جذبہ لے کر اٹھنے والے کسی بھی تجدید و احیاء دین کے طالب علم کو اپنے رویوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ انجینئر صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سراسر ظلم تھا، زیادتی تھی۔ جس طریقے سے ان کو جیل میں ڈالا گیا، جس قانون کا سہارا لیا گیا، اور جس طریقے سے علماء نے مختلف معاملات میں جو ان سے اختلاف تھا اس پر استدلال سے جواب دینے کے بجائے طاقت اور جبر کا رستہ اختیار کیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ یہ ہمارے ملک کی تاریخ کا ایک بدترین سانحہ تھا کہ جس نے نہ صرف یہ کہ اس شخص کو بلکہ پاکستان میں موجود ہزاروں ان طلباء کو کہ جو دین کے معاملے میں غور و فکر کرنا چاہتے ہیں یہ پیغام دیا کہ اگر تمہاری کسی چیز پر استدلال سے ہم جواب نہیں دے سکیں گے تو پھر ہم اس طریقے کے جو ہتھ کنڈے ہیں ان کا ہم سہارا لیں گے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، عنایت ہے، احسان ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ انجینئر صاحب کو اس ظلم سے نجات دی، اس بربریت سے نکالا، بلکہ پورے پاکستان کو ایک امید افزا پیغام بھی دیا ہے کہ اس ملک میں اگرچہ کچھ قوانین غلط بن چکے ہیں لیکن یہ جنگل نہیں ہے، یہاں پر ابھی بھی آرزو سلامت ہے، حوصلہ سلامت ہے، امید باقی ہے۔ اگر ہم لوگ صحیح طریقے سے مقابلہ کریں تو اس کے نتیجے میں ہم بڑے سے بڑے چیلنج کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ اس سب میں ایک اور خوش آئند پہلو یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے اس پورے عرصے میں قانون کے ذریعے سے اپنا مقدمہ لڑا۔ اگرچہ جس قانون کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا تھا وہ قانون نہ صرف یہ کہ خلاف اسلام ہے بلکہ وہ خلاف اخلاق بھی ہے اور خلاف انسانیت بھی ہے۔ وہ قانون دین میں موجود نہیں ہے، وہ قانون لوگوں نے خود بنایا ہے، اللہ کے پیغمبر کے نام پر بنایا ہے اور اللہ کے پیغمبر کے نام کو مس یوز کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اس کے مظاہر اور شواہد اب ہمارے سامنے ہیں، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی، بلکہ خود انجینئر صاحب کا کیس اس کی کلاسیکل مثال ہے کہ کس طریقے سے اس قانون کو بنانے کے جو مخفی عزائم تھے وہ سامنے آ گئے۔ تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے حوصلہ مند جج موجود ہیں جو بے خوف و خطر صحیح فیصلے دیتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جج کا یہی منصب ہے۔ اگر وہ صحیح فیصلہ کرنے کی جرت نہیں رکھتا تو اس کو اپنی سیٹ سے نیچے اترانا چاہیے۔ تو اس کیس کے اندر جو فیصلہ دیا گیا ہے وہ بہت خوش آئند ہے، بہت امید افزا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پریسیڈنٹ بنے گا، ایک روایت بنے گی کہ اس قانون جس کو بدلنا تو کم و بیش ناممکنات میں سے ہے، اس لیے کہ ہمارے ملک میں قوانین بدلنے کا جو کام سر انجام دیتے ہیں وہ یہاں کے طاقتور حلقے ہیں، اور طاقتور حلقوں نے چونکہ اپنی طاقت کو قائم رکھنا ہوتا ہے اس لیے وہ مذہبی حلقوں کے ساتھ کبھی بھی اس درجے میں مخاصمت مول نہیں لیتے کہ ان کے پاس کردہ ایک بل کو وہ ریورس کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن کم سے کم ہمارے ملک کی عدالتیں اس طرح کے کیسز کو میرٹ پر نپٹا کر ان کے پیچھے جو قوتیں کھڑے ہو کے ان سے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں ان کا ضرور بضرور خاتمہ کریں گے۔ تو انجینئر صاحب کی آپ نے مجھے ویڈیو بھیجی تھی، میرے لیے بہت خوشی، تہنیت، مسرت ہوئی۔ میں گزشتہ 3 ماہ سے جب سے وہ جیل میں گئے تھے تو آگو بھی تھا، اور کوششوں کا آپ نے ذکر کیا، وہ کوششیں صرف ان کی ذات کے لیے نہیں تھیں بلکہ ایک بے گناہ فرد جس کو بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی اس طرح کے معاملے کے جیل میں ڈال دیا گیا تھا، اس کے لیے ہم نے آواز بلند کی۔ کسی پر کوئی احسان نہیں کیا، نہ ان پر یا ان کی ذات پر یا ان کے خاندان پہ کوئی احسان ہے، نہ کسی طرح کی، یہ بلکہ ہمارا فریضہ تھا، ہر اس شخص کا فریضہ تھا کہ جس نے اس موقع پر ان کے حق میں آواز اٹھائی، اس نے حق کے لیے آواز اٹھائی۔
کسی فرد کے لیے آواز نہیں اٹھائی، حق کے لیے آواز اٹھائی اور سچائی کے لیے آواز اٹھائی. اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی قوم کے اندر اتنا پوٹینشل موجود ہے کہ وہ نان وائلنس کے طریقے پر بھی بڑی تبدیلیاں لا سکتے ہیں. جو دوسری بڑی خوشائن چیز تھی کہ اس پورے عرصے میں کسی قسم کا کوئی مظاہرہ نہیں ہوا، کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں پیدا کیا گیا. کرنے کو بہت سے لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے لوگ سیاسی جماعتوں کا سہارا لیتے ہیں، پریشر پیدا کرتے ہیں. ان کے وکلاء نے بھی کوشش کی کہ قانونی معاملات میں قانون کی بنیاد پر چیزوں کو سلجھایا جائے، اور اللہ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ وہ باہر آگے ہیں اور آنے کے بعد وہ روبہ صحت ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت دے، توفیق دے، حوصلہ دے کہ وہ کام کریں. اس موقع پر کہ جب وہ باہر آ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک عنایت کا معاملہ کیا ہے، میں اس چیز کو تو کوئی بہت اخلاق کے مطابق نہیں سمجھتا کہ ایک آدمی اس تکلیف سے اٹھ کے باہر نکلے اور آتے ہی کوئی بھی دوسرا فریق یا دوسرا مسلک یا دوسرا نقطہ نظر اس کو نصیحتیں کرنا شروع کر دے اور اس کو یہ بتائے کہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ اس وجہ سے ہوا ہے، اس وجہ سے ہوا ہے اور اب تم یہ کرو. میں اس کو غیر مناسب سمجھتا ہوں. تاہم ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک اس شخص کی حیثیت سے جس کو ان کے 3 مہینے جیل میں جانے سے تکلیف پہنچی ہے، اس کے احساسات مجروح ہوئے ہیں، دکھ ہوا ہے کہ ایک شخص کے ساتھ اس ملک میں ظلم ہو رہا ہے. اس پس منظر میں چند باتیں ہیں جو میں ان کی محبت میں، ان کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، ان کی مسائی جو کچھ انہوں نے کیا ہے جو خیر کا کام، اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ باتیں، یہی موقع ہے کہ جس وقت عرض کی جائے تاکہ انہوں نے دوبارہ میدان میں اترنا ہے، دوبارہ کام کرنا ہے، دوبارہ سے ان کے اندر جو اللہ نے دینی اور جذبہ رکھا ہوا ہے اس کا اظہار کرنا ہے. تو یہ موقع ہے کہ وہ اس پر سوچیں، غور و فکر کریں کہ جو ان کا منہاج دعوت رہا ہے، کیا وہ منہاج دعوت کچھ اصلاحات کا تقاضا کرتا ہے یا اس منہاج دعوت کو اپنے پرانے طریقے کے مطابق جاری رکھنا چاہیے. گزشتہ کل ایک تحریر میری نظر سے گزری، میں نے اس تحریر کو اپنے فیس بک پہ شیئر بھی کیا. اسلام آباد کے ایک بڑے عالم فاضل آدمی ہیں، انہوں نے وہ تحریر لکھی تھی اور اس تحریر میں انہوں نے انجینئر صاحب کو چند چیزوں پر توجہ دلائی ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت اہم تحریر ہے اور ہر طالب علم کو اس تحریر کو پڑھنا چاہیے، بالخصوص ان طلباء کو جو انجینئر صاحب کی گفتگو سنتے ہیں، ان سے متاثر ہیں، ان کے منہاج دعوت پر چل کر دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. طفیل ہاشمی صاحب کی وہ تحریر ہے اور طفیل ہاشمی صاحب نے اس تحریر میں چند بنیادی چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے. میں اپنے فہم کے مطابق اس کی ایک تلخیص کر دیتا ہوں اور کچھ اضافی نکات جو اس میں شامل کرنے کے ہیں وہ بھی شامل کر دیتا ہوں. پہلی چیز جو بہت توجہ کے قابل ہے وہ یہ کہ علم کے میدان میں غلطی کی اصلاح کی جاتی ہے، انسانوں کی تغلیط نہیں کی جاتی. علم ایک بہت مقدس روایت کا نام ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے سے بڑے صاحب علم سے کسی ایسی رائے کا صدور ہو جائے جو رائے اپنی امپلیکیشنز میں، اپنے اطلاقات میں، اپنے نتائج میں اس طرح کے تصورات پیدا کر دے جو دین اسلام کے تار و پوت کو بکھیر کے رکھ دیں. مثال کے طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف کی روایت نے ایک باقاعدہ متوازی دین کی روایت کی حیثیت اختیار کر لی اور اس کے ہاں نظریہ توحید، نظریہ نبوت، نظریہ شریعت، نظریہ آخرت سے متعلق جو چیزیں پیدا ہوئیں وہ سر تسر ایک متوازی دین کی حیثیت رکھتی ہیں. اسی طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علم کلام کی جو روایت پیدا ہوئی اس نے خدا کو منطقی قضایا میں ڈھال کے یونانی فلسفے کے پس منظر میں اٹھنے والے سوالات کے زیر اثر دین کی ایک توجیہ اور تعبیر کرنے کی کوشش کی، جس نے جو قرآن مجید کا فطری استدلال تھا اس کے تار و پود بکھیر دی.
اسی طریقے سے ہمارے ہاں کی جو فقہی روایت تھی اس نے دین میں فہم کے اجماع نامی ایک ایسی بدعت کو ماخذ میں شامل کر لیا جس سے اسلام کی جو بنیادیں تھیں وہ سب ہل کے رہ گئیں۔ ہر سطح پر انحراف ہو سکتا ہے، وہ بہت بڑا انحراف بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں سے وہ انحراف آپ کی نظر میں پیدا ہو رہا ہے وہ پیدا کرنے والے لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو علم کی روایت میں کھڑے ہوئے لوگ ہیں۔ علم کی روایت میں اگر افلاطون بھی کوئی مضحکہ خیز بات کرتا ہے تو اس کی اصلاح کی جائے گی، افلاطون کی بھت نہیں اڑائی جائے گی، اس کی کنٹریبیوشنز کا انکار نہیں کیا جائے گا، اس کی علم کی روایت کے اندر جو سٹینڈنگ ہے اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہمارے یہاں انحرافات پیدا ہوئے ہیں امت کی 1400 سالہ روایت میں، جس کی اصلاح کا جذبہ لے کر بہت سارے لوگ اٹھتے ہیں، ان اٹھنے والوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ تجدید و احیاء دین کا کام کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ علم کی روایت کے اندر کھڑے ہو کر کیا جاتا ہے۔ یہ کام ابن تیمیہ نے کیا ہے، یہ کام امام فراہی نے کیا ہے، یہ کام شاہ ولی اللہ نے کیا ہے، یہ کام شاطبی نے کیا ہے، یہ کام اور بے پناہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا ہے۔ ہم کبھی جائیں اور ان کو دیکھیں تو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ ہر سطح پر دین کے معاملوں میں جو انحرافات در آئے ہیں ان کی تصحیح کر رہے ہیں، اور باقاعدہ ایک پیرلل کاؤنٹر فریم ورک پیش کر رہے ہیں، لیکن وہ کہیں بھی علم کی روایت سے خارج نہیں ہوتے۔ علم کی روایت میں کھڑے ہو کر کام کرنے سے مراد کیا ہے اور اس سے کیا جوہری فرق ہے جو اس منہاج دعوت اور اس منہاج دعوت میں پیدا ہوتا ہے، اس کو میں چند مثالوں سے واضح کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں تصوف کا ایک پورا کا پورا سلسلہ پیدا ہوا، اس سلسلے کے اندر ایک فریم ورک بنا، اس فریم ورک نے ایک تصور شیخ پیدا کیا، اس تصور شیخ کے ساتھ انسانوں کو جوڑنے کے لیے کچھ اوضاع اور کچھ مظاہر پیدا کیے گئے۔ ان اوضاع اور ان مظاہر کے کچھ حاصلات ہیں جو ان کی کتابوں میں بھی آگے ہیں۔ ان حاصلات کو ہم پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے فوراً بعد ہمیں وہ محسوس ہوتا ہے کہ دین اور شریعت کی جو واضح ترین ہدایات ہیں وہ ان سے سر منہ انحراف ہے۔ اب دو طریقے ہیں، اگر آپ علم کی روایت میں کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کبھی بھی اس انحراف پر گفتگو نہیں کریں گے۔ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ انحراف جس روایت سے پیدا ہوا ہے اس کے بنیادی مقدمات کیا ہیں۔ ان بنیادی مقدمات کی جو عقلیت ہے یا ان کی جو بنائے استدلال ہے اس کو دین کے محکم ترین ذرائع کے ذریعے ریفیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مثال کے طور پر تصوف کے اندر جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے متشابہات کے در پہ ہونا ہے اور خدا کی وہ ذات کہ جس کا ادراک انسانوں کو صفات کے پس منظر میں کروایا گیا ہے، اس ذات سے براہ راست اتصال اور اس کا براہ راست مواجہہ یا اس کا حقیقی شعور حاصل کرنے کا قصد ہے۔ اگر یہ بنیادی مقدمہ علم کے ذرائع کو استعمال کر کے علم کی روایت میں ریفیوٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس مقدمے کو مان کر جو نتائج نکلے ہیں وہ غیر اہم ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ہم اس مقدمے کو مان لیں جو کہ ہمارے صوفیاء کرام نے مانا ہے تو پھر لازماً جو اوضاع اور جو نتائج انہوں نے برآمد کی وہ ہمیں بھی برآمد کرنے پڑیں گے۔ میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں بہت لوگ مذاق اڑاتے ہیں، بعض روایات سے ایسے نتائج برآمد کیے جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو ان کا پیغمبر تو اس طریقے کے معاملات کرتا ہے۔ آپ مستشرقین کا لٹریچر اٹھائیں، آپ مولدین کا لٹریچر اٹھائیں تو وہ بہت سارے مسلمانوں کی وہ آراء جو روایت پر بیس کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک نمایاں مثال لے لیتے ہیں، بھئی لوگ بیان کرتے ہیں، ہمارے ہاں ایک پورا رجحان ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بیماریوں میں اونٹ کا پیشاب استعمال کرنے اور پینے تک کی ترغیب دی۔ اب کوئی ملحد اس کو اٹھائے
اور اٹھا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر تان و تشنی شروع کر دے، یا یہ کہنا شروع کر دے کہ بھئی یہ ایسا پیغمبر تھا کہ جس نے آ کر اپنی امت کو ان کاموں پہ لگا دیا، تو وہاں پر بھی ہم اس کو کیا دعوت دیں گے؟ ہم اس کو یہ دعوت دیں گے کہ آپ علم کی روایت میں کھڑے ہوں اور علم کی روایت میں ہم پہ تنقید کریں۔ تو علم کی روایت یہ ہے کہ پیغمبر سے منسوب جو اقوال ہیں اس کی ذمہ داری اولاً پیغمبر پر نہیں ہے، لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ دوسری چیز، پیغمبر سے منسوب جو اقوال ہیں ان کو ان کے اندر اتر کر وہاں جا کر دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ یہ بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر وہاں وہ یہ بات نہیں کر رہے تو پھر آپ میرے پیغمبر کو متون نہیں ٹھہرا سکتے۔ تو پھر ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ جن لوگوں پر آپ تنقید کر رہے ہیں ان لوگوں نے اس چیز کو بطور منہاج اپنا لیا ہے کہ پیغمبر کی نسبت سے جو بات بھی لوگ بیان کریں گے وہ وہی غیر مطلوب ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے علم، عقل، سیاق، قرائن، مسلمات ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم ظاہر سے جو معنی نکل رہا ہوگا اس کو اخذ کر لیں گے۔ تو ہم ان کو یہی بتائیں گے کہ یہ ان کا غلط منہاج ہے جس کے نتیجے میں یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اونٹ کا پیشاب بھی پینا چاہیے۔ لہٰذا اگر آپ علم کی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کے اس منہاج کے نتائج کو سامنے رکھ کر آپ اس پر تنقید نہیں کر سکتے۔ تو جو پہلا نقطہ سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ علم کی روایت ایک مزاج پیدا کرتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو شخص بھی علم کی روایت سے باہر نکل کر تجدید اور اصلاح کا کام کرتا ہے وہ لازماً ایک فرقہ بن جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور نمایاں مثال خوارج کی ہے۔ یعنی ان کا اگر آپ بنیادی مقدمہ دیکھیں تو وہ تو اس پہ کھڑا ہوا ہے کہ ہم صرف اللہ کا حکم مانیں گے۔ یعنی اگر آپ سب چیزوں سے الگ کر کے خالی اس نعرے کو دیکھیں تو اس سے زیادہ جاذبیت رکھنے والا نعرہ، اس سے زیادہ فیسینیٹنگ نعرہ امت کی 1400 سالہ علمی تاریخ میں کسی اور دینی گروہ یا تحریک یا جماعت نے اختیار نہیں کیا۔ ان الحکم الا للہ، کہ صرف حکم جو ہے وہ اللہ کا ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم ہم نہیں مانیں گے۔ لیکن وہ اللہ کا حکم ایک پیغمبر لے کر آیا ہے، پیغمبر کو ماننے والوں کی ایک جماعت ہے، پیغمبر نے اس جماعت کو عملی طور پہ کچھ چیزیں منتقل کی ہیں، اس سے دین کی عملی روایت کا اجرا ہوا ہے۔ وہ سب کی سب چیزوں کو آپ نظر انداز کریں اور روایت سے باہر کھڑے ہو کے تجدید اور اصلاح کا کام کریں تو لازماً آپ ایک فرقے کی صورت میں ظہور پذیر ہوں گے۔ اور جس طریقے سے سلفی روایت کا منتہائی کمال خارجیت پہ نکلا ہے، کیونکہ وہ بھی روایت کے اندر کھڑے ہو کر روایت سے تمسک پیدا کر کے علم کے مسائل کو علم کے مسائل کی حقیقت مان کر جن لوگوں نے غور و فکر کیا ہے ان کی ان مسائل کو تسلیم کر کے ان ٹولز اور ان اوزار کے ذریعے جس سے یہ روایت پیدا ہوئی ہے، اصول کا علم، زبان و بیان کا علم، اس سے قطع نظر ہو کے براہ راست روایات کو ماخذ بنا لیتے ہیں، تو وہاں پر بھی یہی انحراف پیدا ہوتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت بڑی پیمانے پر تجدید اور اصلاح کی ضرورت ہے ہمارے علم کو، اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ بہت بڑے پیمانے پر امت میں جو روایت پیدا ہوئی ہے اس کے اندر جو انحرافات ہوئے ہیں وہ بڑے پیمانے پر ہیں، اور یہ بھی نہیں ہوا کہ آج ہی کوئی شخص اٹھے گا جو ان کی طرف متوجہ ہوگا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے جو ان کی طرف متوجہ ہوتے رہے ہیں، انہوں نے غور و فکر کیا ہے۔ تصوف کا آپ دیکھیے، یعنی تصوف پر جس درجے کا نقد امام ابن تیمیہ نے کیا ہے، ان کے شاگرد ابن قیم نے کیا ہے، انہوں نے جو رسائل لکھے ہیں اس کے تار و پود بکھیر دی ہیں، لیکن کہیں پر بھی وہ یہ نہیں ہوا کہ ابن تیمیہ یہ کہیں کہ فلاں امام اپنے نام کا کلمہ پڑھاتا ہے، اس لیے کہ وہ کلمہ اصل میں ان اوضاع، ان مظاہر کا اظہار ہے جس کو اصول میں اپنا لیا گیا۔ تو گفتگو اصول میں ہوگی اور روایت کے اندر کھڑے ہو کر ہوگی اور احترام کے جذبے کے ساتھ ہوگی، اور یہ جذبہ پھر یہ بتائے گا کہ یہ جتنے لوگ ہیں ان کو غلطی لگی ہے، یہ ایولسٹک مائنڈ سیٹ سے آ کر نہیں بیٹھے تھے، انہوں نے جان بوجھ کر دین میں انحراف پیدا نہیں کیا، وہ چاہے شیخ عبد القادر جیلانی ہو،
وہ ابن عربی ہوں یا اور جتنے بڑے صوفیاء ہوں یا علماء ہوں، یہ سب کے سب دین کے خیرخواہ مصلحین علماء تھے، اور انہوں نے اپنے زاویہ نظر سے جس چیز کو درست سمجھا اس کو بیان کر دیا۔ روایت کے اندر کھڑے ہو کر جب آپ اصلاح نہیں کرتے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ ان لوگوں کو بطور روایت اپنا چکے ہیں ان کے لیے اس میں کوئی توجہ کا سامان نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے بڑوں کو یہ کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو ان لوگوں نے اس طرح کا کام کیا اور یہ دین کے غدار ہیں اور یہ سب چیزیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ان بزرگوں سے کچھ ذاتی اناد اور مخاصمت ہے، علم کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو علم کا مسئلہ ایک سنجیدگی چاہتا ہے، ایک متانت چاہتا ہے، ایک تسلسل چاہتا ہے، اور ان تمام حضرات کو وہ مقام دینے کا تقاضا علم کرتا ہے کہ جس سے علم کی غلطی کی اصلاح کی جائے۔ دیکھیے آپ کہ مغربی جو مفکرین تھے ان کے ہاں بھی علم کی اتنی بڑی بڑی اغلاط موجود تھی کہ اگر میں اس کی فہرست آپ کو یہاں بیان کرنا شروع کروں تو آپ ششدر و حیران رہ جائیں گے کہ یہ مغرب جو آج پازیٹیوزم اور یہ ریشنل سائنٹیفک میتھڈ اور استدلال اور دلیل اور اس قدر حقیقت پسند ہو گیا کہ خدا کو بھی ماننے سے انکاری ہے کہ جب تک نظر نہیں آئے گا، اس کی روایت کے اندر کیسے کیسے مزے کا خیز نظریات موجود تھے، لیکن وہ جن لوگوں نے دیے ان لوگوں کی کنٹریبیوشن کو مان کر ان کی اغلاط کی تصحیح کی گئی تو علوم کو ایک نیا دروازہ کھل گیا۔ تو یہی کام آپ دیکھیے کہ صحت کے بڑے مجددین نے کیا ہے، امام فرائی نے کیا ہے۔ امام حمید الدین فرائی اس گزشتہ صدی میں پوری امت کی جو علمی تاریخ نے روایت پیدا کی ہے اس روایت کے سب سے بڑے مجدد تھے۔ انہوں نے ہر پہلو سے اس روایت میں تجدید و احیاء کا کام کیا ہے۔ قرآن مجید کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کو سمجھنا کیسے ہے، زبان و بیان کیا چیز ہوتی ہے، فقہ کے علم کی کیا حیثیت ہے، حدیث کے علم کی کیا حیثیت ہے، قرآن کو مان کر اس کی اس حیثیت کو مان کر کہ وہ میزان فرقان حکم مہیمن حرف آخر قول فیصل ہے، کیا تقاضے ہے کہ وہ قطعی الدلالہ بنے گا، اس کی ایک قرات ہوگی، اس کی روشنی میں روایت اور آثار و اجماع کو دیکھا جائے گا۔ ان سب معاملات میں تجدید و اصلاح کا کام کیا اور وہ محکم بنیاد فراہم کی ہے جس کے ذریعے سے یہ تمام جو نظریات اور خرافات پیدا ہوئی ہیں ان سب کا قلعہ قمع ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے فرائی کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہو جو آج کل ہمارے ان نئے لوگوں کے ساتھ کرتے؟ کبھی نہیں کیا۔ وہ اس سب کو ماننے کے باوجود کہ فرائی نے ایک دنیا پیدا کر دی ہے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ فرائی علم کا مجدد ہے، فرائی اس دور کا ابن تیمیہ ہے۔ فرائی نے جو کام کیا ہے اس کی اتنی محکم بنیادیں ہیں کہ اس کام کو ہلایا نہیں جا سکتا، اس کی بنیاد علم پر رکھی گئی ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں جو طفیل ہاشمی صاحب نے بھی بات کی کہ ہمارے انجینئر صاحب باہر تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، ان کا سایہ قائم و دائم رکھے ان کے بچوں پر، اس ملت کے بچوں پر۔ ان کو اللہ نے بڑا جذبہ دیا ہے۔ جو پہلا کام سوچنے سمجھنے کا ہے وہ اپنے منہاج دعوت کی ریویژن کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو مصلحتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو کام ہوتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ جو کچھ زیادتی علماء نے مولویوں نے ان کے ساتھ کی اس کا وبال تو وہ بھگتیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مہلت دے دی کہ وہ یکسوئی کے ساتھ، کیونکہ انسان جب اپنی عملی زندگی میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو خود اپنے افکار پر براہ راست غور و فکر کا اس طرح موقع نہیں ملتا، تو وہ اس تخلیے کے اندر اپنے منہاج دعوت پر بھی غور و فکر کریں اور یہ دیکھیں کہ جو طریقہ کار اللہ کے دین کی نشر و اشاعت اور ترویج کے لیے اختیار کیا گیا ہے وہ درست ہے یا اس میں کچھ اصلاحات ہونی چاہیے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اصلاحات کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر آپ دور رس کام کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ دیانتداری سے اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو علم کی روایت کے اندر آ کے کھڑے ہوں۔ جس طریقے سے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس قانون کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوا، وہ قانون خود علم کی روایت سے باہر کھڑے ہو کر بنایا گیا، کیونکہ اگر آپ اس قانون کو علم کی روایت میں کھڑے ہو کر بنائیں تو اگرچہ وہ غلط ہوگا، ہم اس کو اس وقت بھی غلط کہتے ہیں،
لیکن وہ علم کی غلطی ہوگی، اس کی تصحیح ممکن ہوگی۔ اس وقت توہین رسالت کا جو قانون بن چکا ہے اس کی تصحیح ناممکنات میں سے، آپ قائل ہی نہیں کر سکتے، بات ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جن سے آپ بات کریں گے وہ ایک روایت پیش کریں گے، اس روایت نے جو علم کی روایت پیدا کی ہے، اخذ احکام کی روایت پیدا کی ہے، اصولی نظام فکر کی روایت پیدا کی ہے جس سے ان نتائج کو اخذ کیا جاتا ہے، ان سے واقف ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ان کو یہ بتانا بھی ناممکنات میں سے ہو گیا ہے کہ تمہارے بڑوں نے، سراج الائمہ امام ابو حنیفہ نے جس وقت اس قانون کو اختیار کیا ہے تو وہ مرتد کے بارے میں کیا ہے، وہ مسلمان کے بارے میں تو تصور ہی نہیں کرتے، لیکن چونکہ روایت سے لوگ کٹ چکے ہیں تو ان کو یہ تک بتانا ناممکنات میں سے، تو چہ جائے کہ یہ واضح بات بتانے میں ہم کامیاب ہوں، مبادہ وہ کہ جو باتیں تصوف نے، کلام نے اور باقی چیزوں نے خرافات پیدا کر دی ہیں وہ ہم ان تک کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، تو کبھی نہیں کر سکتے۔ تو طفیل ہاشمی صاحب نے بھی بہت شاندار تحریر لکھی ہے، میں نے وہ تحریر جس طرح عرض کیا کہ شعر کی، اس کے پہلے لفظ سے آخری لفظ تک مجھے اتفاق ہے، اور اس میں بہت دانائی اور حکمت کا سامان ہے کہ ہمیں اس امت کی علمی روایت کو اپنی روایت مان کر، سمجھ کر، ان علماء کے بارے میں اپنے دل میں وہ احترام پیدا کر کے کہ یہ سب دین کے خیرخواہ محسنین تھے، علم کی ان کو غلطی لگی ہے، علم کی غلطی کی تصحیح انسان کرتے ہیں، اور علم کی غلطی لگنا انسان کو انسان بناتی ہے، وہ انسان کو شیطان نہیں بناتی، انسان بناتی ہے، اور انسان ہے جو انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو کبھی ہمیں خود بھی انسان کی جگہ سے بلند نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے افکار کو اس ادعا، اس اذعان سے پیش کریں کہ شاید لوگوں کو یہ گمان ہو کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہے، یعنی اس عاجزی کے ساتھ کہ بھئی میں نے قرآن و سنت پر یہ جو چیزیں میرے سامنے آئی ہیں اور فکر کر کے یہ سمجھا ہے کہ یہ جو پچھلے حضرات تھے انہوں نے یہ جو نقطہ نظر اختیار کیا، اس نقطہ نظر پر میں یہ تنقید کرتا ہوں، تو اس سے ایک فرق پیدا ہوگا، ماحول کا فرق، دعوت کا فرق۔ آپ یہ دیکھیے کہ جس بڑے پیمانے پر ہمارے استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے دینی روایت کی تجدید کا کام کیا ہے، آپ اگر غور کریں تو روایت کے جو بنیادی مقدمات تھے فہم دین سے متعلق، ان سب کو ایک طریقے سے چیلنج کر دیا، قرآن مجید کی حیثیت کیا ہے اس کو دوبارہ سے بحال کیا، روایت کی پلیسمنٹ کیا ہے اس کو اس کی صحیح جگہ پر رکھا، اسی کے ساتھ ساتھ فقہ کا مقام کیا ہے اس کو اس کی صحیح جگہ پر بٹھایا، فلسفے اور کلامی بحثوں سے دینی ماخذ کو الگ کر کے براہ راست اس فطری استدلال کی طرف توجہ دلائی، یعنی پوری کی پوری ایک عمارت کھڑی کر دی فقہ و تدبر کے میدان میں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کی زندگی میں وہ تمام حلقے جو کچھ عرصہ پہلے تک ایک طرح سے آپ کہیے تو خون کے پیاسے تھے کہ یہ شخص کیا عذاب خدا نے زمین پہ نازل کر دیا ہے کہ اس نے دینی روایت کے تار و پود بکھیر دی ہیں، آج اس اعتراف کی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ معاصرین کا اعتراف سب سے مشکل چیز ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ سنایا تھا، مولانا وحید الدین خان کا ایک مقولہ ہے کہ تاریخ کے پیغمبر کو تو سب مانتے ہیں، وقت کے پیغمبر کو کوئی نہیں مانتا۔ تو معاصرین کے ہاں کسی کا اعتراف یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ جو بڑے بڑے اکابر آپ کو آج نظر آتے ہیں، اتنے نابغہ اور اتنے شہیر اور اتنے علمی اذہان، ذرا ان کے دور میں معاصرین کی جو ان کے ساتھ معاصرانہ چشمک تھی اس کے مظاہر کو پڑھیں تاریخ میں، تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تاہم غامدی صاحب کی زندگی میں ہم نے یہ دیکھا اور گزشتہ 10 سالوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے علم کا احترام ان کے مخالفین کے دل میں پیدا ہو گیا۔ ہر وہ نقطہ نظر، چاہے وہ بریلوی علماء میں سے ہوں، دیوبندی علماء میں سے، دیوبندی سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ مخالفت میں پیش تھے، چاہے وہ اہل تشیع ہوں، چاہے وہ آخانی ہوں، اور یہاں تک میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ گروہ جن کو کافر کہہ کر آپ نے ملت سے نکال دیا، ان کے دلوں میں بھی اگر آج وہ کسی کو سننے پر آمادہ ہیں، ہمارے احمدی حضرات جن کو آپ لوگ قادیانی کہتے ہیں، سننے پر آمادہ ہیں، تو وہ ایک شخصیت ہے۔ وہ اس لیے نہیں جس کو ہمارے عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ جی فلاں تو فلاں کا بڑا محبین میں سے ہے اور فلاں نے فلاں کو بڑا سا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ یہ شخص 100% ہم سے مختلف بات کر رہا ہے. میں بھی انڈونیشیا میں تھا، وہاں پر مجھ سے رابطہ کیا احمدی جماعت کے حضرات نے اور کہا ہم ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ضرور آپ آئیے، ملنے پہ بالکل ہم آمادہ ہیں. وہ سب ملنے آئے، درجنوں کی تعداد میں تھے، سب ملنے آئے. اور آنے کے بعد وہ سب کے سب غامدی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، صوفے لگے تھے. ہم نے کہا تشریف رکھیں. کوئی بھی اوپر نہیں بیٹھا، نیچے بیٹھے زمین پہ. بہت ہم نے اصرار کیا، انہوں نے کہا ہم نہیں اٹھیں گے یہاں سے. اور پہلا جملہ ان کے وہاں کے جو اس ملک کے مربی تھے، وہاں کے لیڈر تھے، انہوں نے کہا غامدی صاحب 100% اختلاف کرتا ہوں آپ کے نقطہ نظر سے، آپ کی آراء سے. جو کچھ آپ احمدیت کے بارے میں رکھتے ہیں، مرزا صاحب کے بارے میں رکھتے ہیں، اور ہمارے اس دعوے کو آپ کفر، سب کچھ سب معلوم ہے، ہم سنتے پڑھتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں. 100% اختلاف ہے. دعائیں کرتے ہیں ہم کہ اللہ آپ کے دل میں یہ تبدیلی پیدا کرے. لیکن اتنی عزت کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں کہ آپ کے برابر بیٹھنے میں ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو آپ کا انداز اور آپ کا طرز استدلال یہ بتاتا ہے کہ آپ ایک صاحب علم ہیں، آپ ایک عالم ہیں. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں نے اپنی آنکھوں سے ان علماء کو دیکھا ہے جو علماء غامدی صاحب کا نام سن کے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا تھا، منہ موڑ لیتے تھے. ہم ان علماء میں سے اٹھے ہوئے ہیں، ان گھرانوں میں سے اٹھے ہوئے ہیں. وہاں پر اجنبیت محسوس ہوتی تھی ہمیں، کہ ایلین بن گئے، ہم نے غامدی صاحب کا نام لے لیا. میں نے ان علماء کو غامدی صاحب کا وارفتگی سے ہاتھ چومتے ہوئے دیکھا ہے، گلے لگاتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان سے سرگوشیاں کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے کہ ہمیں معاف کریں، ہم نے یہ زیادتیاں کی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ایک بندے نے علم کی روایت میں کھڑے ہو کر تجدید اور اصلاح کا کام کیا. تو میں نے بڑا دراز نفسی سے کام لیا، لمبی ہو گئی بات، لیکن ایک خواہش ہے، ایک درد دل ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری امت کے اندر جو نیا خون اٹھا ہے وہ لوگوں کی اصلاح کرے، لیکن علم کی روایت میں کھڑے ہو کر. اور علم کی روایت میں کھڑے ہو کر اس کو خود پہلے علم کی روایت کو اس طریقے سے سمجھنا ہے جس طریقے سے دین کے طلباء کے سمجھنے کا حق ہے. تو کچھ عرصہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ نے انہیں موقع دیا ہے انجینئر صاحب کو، چونکہ ہمارے ہاں مخاطب ہونے کا یہی اب طریقہ باقی رہ گیا ہے گفتگو کا، ورنہ مجھے جب براہ راست موقع ملتا ہے تو میں تب بھی کوشش کرتا ہوں ان کے رفقا سے ان تک یہ بات پہنچاؤں. لیکن اگر اس چیز کے توسط سے یہ بات پہنچتی ہے تو یہ اچھی بات ہے. میں بات کر دیتا ہوں کہ کچھ عرصے کا پاز لیں، کچھ عرصہ صبر اور توقف سے کام لیں، اور جو کچھ آپ نے بڑے پیمانے پہ کام کیا ہے اس میں بھی بہت خیر کے پہلو ہیں. اور ہو سکتا ہے بسا اوقات کام آدمی ایک دوسرے زاویے سے کر رہا ہو، اللہ اسے کچھ اور نتائج برآمد کر رہے، وہ اللہ کا کام ہے، بہت کچھ خیر کا کام بھی ہو گیا اس سے. لیکن اب تھوڑا سا رک کر، ٹھہر کر، کچھ چیزوں کو علمی انداز میں خود بھی سمجھنے کی استرانہ کوشش کریں، اور علمی روایت کی پہچان اور رسوخ اپنے اندر پیدا کریں. میں آپ سے ذاتی طور پہ عرض کرتا ہوں اپنا ایک اعتراف اور اپنی ایک شکست، کہ ہم لوگ جس زمانے میں غامدی صاحب سے نئے نئے متاثر ہوئے اور ہم لوگ روایت میں کھڑے ہوئے لوگ تھے، جو رد عمل، جو مخاصمت، جو نفرت، کیونکہ جب آپ کسی نقطہ نظر کو اپناتے ہیں تو اس کی قیمت ہے جو آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے. تو ہم لوگوں نے بھی وہ قیمتیں ادا کی، چھوٹے پیمانے پہ ادا کی ہیں وہ قیمتیں. تو اس کے نتیجے میں ایک رد عمل کی کیفیت پیدا ہوئی، اور ہم اس کو اس وقت احقاق حق کا تقاضا سمجھ رہے تھے. فیس بک پہ آپ جائیے، 2008 9 10 11 12 کی میری تحریریں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور اس وقت میں یہ سمجھتا تھا کہ ذریعہ ہی یہ ہے، طریقہ ہی یہ ہے. میں نے ایک تحریر لکھی تھی اور اس پس منظر میں لکھی تھی کہ غامدی صاحب کی جو جہاد سے متعلق آراء ہیں، علماء ان کا تمسخر اڑا رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، ٹھٹا مار رہے تھے کہ بھئی یہ کیا ایک شخص آ گیا ہے اور یہ. تو ایک میں نے تحریر لکھی تھی، اور وہ تحریر کا عنوان تھا امام ابو حنیفہ ناشتے کی ٹیبل پر. اور ایک استہزائیہ تحریر تھی جس میں بتانے کی میں نے یہ کوشش کی تھی کہ امام صاحب کے پاس جو علم تھا نا، وہ کیا تھا؟ ان کے استاد حماد کی
دیے ہوئے دروس ان کی ڈائری میں موجود تھے. چند روایتیں جو اس زمانے میں نہ کتابیں اس طرح مرتب ہوئیں، نہ اس طرح مدارس موجود تھے، نہ علوم موجود تھے، وہ ان تک پہنچیں. اس سے انہوں نے ایک قانونی ذہن سے قرآن پہ غور و فکر کر کے جہاد کا نقشہ بنایا. اور آج علماء آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ امام صاحب کی اس بارے میں رائے یہ تھی. تو امام صاحب کو کیا علم حاصل تھا بھائی جو علم آج ہمیں حاصل ہے؟ یہ حدیث کی تدوین ہو چکی، یہ علوم کا دروازہ کھل چکا. یہ تو میں نے یہ کہہ کر اس کو بیان کیا کہ آج ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں غامدی صاحب کے علم کے شکوں کے ساتھ، تو وہ امام صاحب کے پاس کہاں تھا بھائی؟ ان کے پاس ہوتا تو وہ اس طریقے کی نتیجہ برآمد کرتے کہ بھائی یہ مثال کے طور پہ اہل کتاب جہاں ملیں گے ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے اور جزیہ آج تک رائج اور یہ وہ. تو اس وقت میں اس کو سمجھتا تھا کہ میرے پاس جو حقیقت آ گئی ہے اس سے بڑی تو کوئی حقیقت ہو نہیں سکتی. لیکن جس شخصیت کے نتائج سے ہم متاثر ہوئے تھے، جب اس کے طرز استدلال اور اس کی ذات کا عرفان ہمیں حاصل ہوا، تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ شخص سراج الائمہ امام ابو حنیفہ کو کس درجے پر رکھتا ہے. اور اگر وہ کہیں پر ان سے اختلاف بھی کر رہا ہے تو وہ یہ کہہ کر نہیں کر رہا کہ میں امام صاحب سے زیادہ علم رکھتا ہوں. یہ امام صاحب کے یہ نتائج مذاق خیزی پر مشتمل تھے کہ وہ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ اٹھ کے بیٹھے، ان کے سامنے یہ تھا، اور میں آج اٹھ کے بیٹھتا ہوں ناشتے کی ٹیبل پہ تو میرے سامنے شاملہ ہے اور جوامع الکلم ہے اور یہ حدیثیں اور یہ سب کچھ ہے. نہیں، انہوں نے کہا علم کی شخصیت تھی، علم کا پس منظر تھا، علم کا پہاڑ تھا. غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے. تو غلطی ان سے ہوئی ہے، اس غلطی کو، ان کی عظمت کو مان کر ہم اس کی تصحیح کرتے ہیں. تو میں اپنا بتا رہا ہوں آپ کا، میں کسی اور کا نہیں کہہ رہا، اپنا بتا رہا ہوں. اور اس وقت بھی مجھے یاد ہے یہی طفیل ہاشمی صاحب تھے جن سے دین، فکر، فقہ، کلام 10,000 معاملات میں آج بھی غامدی صاحب کے منہاج اور ان کے منہاج میں اختلاف ہے. لیکن مجھے یاد ہے اس وقت بھی انہوں نے ایک تحریر لکھی تھی، اور میں آج اعتراف کرتا ہوں کہ اسی تحریر نے مجھے مجبور کیا تھا کہ میں اپنے اس طرز عمل کو سر تسر ختم کر دوں. فیصلہ کیا تھا میں نے، اور علم کو، علم کے تقدس، اس کے احترام اس طریقے پہ حاصل کروں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے 10-12 سال اس مشق مزابلت میں گزارے کہ علم کی ریئلٹیز کو علم کی جگہ پر سمجھوں. تو یہ جب تک نہیں کریں گے کوئی کام سوسائٹی میں کارگر نہیں ہوگا. علم کی غلطی کی اصلاح ہوتی ہے، ان افراد کی تغلیط نہیں ہوتی، ان افراد کو چھوٹا نہیں دکھایا جاتا، ان افراد کا ایک ایویلسٹک کریکٹر لوگوں کے سامنے نہیں لایا جاتا. تو وہ تصحیح ہم کریں گے تو وہ دعوت ہوگی جو دور رس ہوگی، جس کے نتائج گہرے ہوں گے اور جس کے نتیجے میں ہم ایک مثبت تبدیلی لانے میں کامیاب ہوں گے. تو میری یہ شدید خواہش آپ سے سمجھیے، میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ انجینئر صاحب ہو یا اور بھی کوئی شخص ہو وہ غامدی صاحب کے طرز فکر پہ آ جائے. نہیں، وہ علم کے طرز فکر پہ رہے، کیونکہ علم ان سب چیزوں سے بلند ہے. علم غامدی صاحب سے بھی بلند ہے، امام ابو حنیفہ سے بھی بلند ہے. علم کی عظمت ہوتی ہے جس وجہ سے میں افراد کی عزت کرتا ہوں، ورنہ افراد تو پیدا ہوتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں، ہم رجال و نحن رجال. لیکن ہمیں اگر اصلاح کرنی ہے تو روایت کا حصہ بننا پڑے گا، ورنہ کوئی بھی اصلاح کسی بھی درجے میں کارگر نہیں ہو سکتی. یہ میری چند گزارشات تھیں. جی بہت شکریہ حسن بھائی، جزاک اللہ خیرہ.